یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، وہ ہے اصل ہار جیت کا دن۔ اس دن لوگوں کو پتہ چلے گا کون اصل فائدے میں رہا اور کون نقصان میں رہا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اس کے بعد جو آیت ہے کہ پس اب جو کوئی بھی ایمان لائے اللہ کے اوپر اور اس نے صالح عمل کیے، ہم اس سے اس کی برائیاں دور کر دیں گے اور اس کو داخل کریں گے ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں پر وہ ہمیشہ رہے گا۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس جو آیت ہے، اس آیت کے اندر میں ایک یا دو الفاظ آپ کے سامنے الیبریٹ کروں گا، لیکن جو اس میں اصل لفظ جس کے اوپر آپ کو اپنی مائکروسکوپ لگا لینی چاہیے وہ لفظ ہے فوز۔ کامیابی کے لیے جو لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے وہ فوز ہے، اور اس سے پہلے میں بہت ساری چیزیں بلڈ اپ کر چکا ہوں کہ تغابن کے معنی کیا ہیں، یوم الجمع کے معنی کیا ہیں۔ میں آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھ چکا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نقشہ کھینچا ہے جیسے اس دنیا کے اندر آپ ایک تجارت کر رہے ہیں، اس کی موجودگی میں فوز کیا چیز ہے یہ ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اچھے اعمال کے لیے قرآن کے اندر اعمال الصالحات کی اصطلاح آتی ہے۔ اعمال الصالحات کا بڑا ایک لوز ٹرانسلیشن کر دیا جاتا ہے نیک اعمال، جو کہ اس کا صحیح ترجمہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا ترجمہ کرنا ممکن نہیں ہے، یہ ایک ایسی اصطلاح ہے قرآن کی۔ یہ لفظ جو ہے یہ صلاح سے نکلا ہے، سواد لام ہا مادہ جو ہے، اس کے کئی معنی ہیں، اور یہ سارے معنی ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، عربی میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں مزے کی بات، ایک اس سے لفظ بنتا ہے اصلاح۔ یہ جو اصلاح کا لفظ ہے، الاصلاح ضد الفساد، یہ فساد کی اپوزٹ ہے۔ فساد کا مطلب یہ ہوتا ہے فسد الشیء بطل وز محلہ ویکون بمعنی تغیر، یعنی کوئی چیز کرپٹ ہو گئی، یا وہ چیز فیل ہو گئی، یا وہ چیز ڈیٹیریٹ ہو گئی، یا اس کے اندر تبدیلی آ گئی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جب آپ بولیں گے تو یہ فساد ہے۔ اس کا اپوزٹ جو ہے وہ اصلاح ہے، یعنی کہ آپ نے کسی چیز کو ریپیئر کر دیا، آپ نے اس چیز کو ٹھیک کر دیا، وہ چیز کرپٹ ہوئی تھی، آپ نے واپس جا کے اس کو اس کے اصل مقام پہ رکھ دیا۔ ایک سسٹم خراب ہوا تھا، آپ نے محنت کیا اور آپ نے جا کے اس کو دوبارہ صحیح کر دیا، آپ نے ریفارم کر دی چیزیں، آپ نے ٹرانسفارم کر دی چیزیں۔ ریپیئر اس کے لیے بہت اچھا لفظ ہے، جو کہ اگر آپ ذہن میں رکھیں تو لفظ اصلاح کے معنی آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ ان معنوں میں یہ لفظ قرآن میں آیا ہے، سورۃ الانبیاء میں ذکر یہ ہو رہا ہے کہ حضرت زکریا اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا مانگتے ہیں، وہ خود بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی بیوی بانجھ ہے، لیکن جب ان کی دعا اللہ نے قبول کی تو دیکھیں الفاظ قرآن میں کیا ہے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اس کی دعا قبول کی، وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، اور ہم نے ان کو عطا کیا ایک بیٹا یحییٰ، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور ہم نے ان کی عورت کو، اس کی بیوی کو اس کے لیے ریپیئر کر دیا۔ وہ بانجھ تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا اصلحنا لہو زوجہ، ہم نے اس کو ان کے لیے ریپیئر کر دیا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں جو انبیاء آئے ہیں، جتنے بھی انبیاء کی دعوت آئی ہے، خاص طور پہ وہ انبیاء جو عرب میں آئے تھے، یعنی کہ حضرت صالح، حضرت ہود، حضرت شعیب وغیرہ، تو ان کی ایک بالکل آپ سمجھیں سملر دعوت ہے جو قرآن میں بار بار نقل ہو رہی ہے۔ ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی بھی کی بھی عبادت نہ کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ ایک تو یا ان کی مستقل ہر کسی کی یہ پکار ہے۔ دوسری پکار یہ لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین کے اوپر کیوں فساد کرتے ہو، زمین کو کیوں خراب کرتے ہو، کیوں کرپشن مچاتے ہو زمین کی، جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اللہ اس کا اصلاح کر چکا ہے، یہ ریفارمڈ ہے، یہ ریپیئرڈ ہے، اس کے سارے معاملات صحیح چل رہے ہیں، تم کیوں اس میں کرپشن کر رہے ہو۔ یہ خود ایک ایسی آیت ہے جس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ بات کرنی چاہیے، لیکن انشاءاللہ پھر کبھی اور۔ اس لیے اصلاح کا لفظ جب فساد کے بعد آتا ہے، اصلاح شیء بعد فساد، کسی بھی چیز کے فساد کے بعد جب اصلاح کا لفظ آتا ہے اس کا مطلب اقامہ ہو، یعنی اس چیز کو دوبارہ سے صحیح کر دیا۔ ایک تو یہ لفظ ذہن میں رکھیں کہ کسی چیز کو صحیح کر دینا، ریفارم کر دینا، یہ اصلاح ہے۔ پھر اسی سے صلاح کا لفظ بنا ہے۔ صلاح کا لفظ تو ہم اردو میں عام استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ جنگ ہو، لڑائی ہو، ناچاقی ہو، لوگ آپس میں کسی وجہ سے ناراض ہو جائیں ایک دوسرے سے، ہم کہتے ہیں صلح کر لو، یا اسی سے ایک مصدر نکلتا ہے مصالحت کر لو آپس میں۔ یہ دیکھیں اس کا جو امام راغب اصفہانی نے اس کا جو ترجمہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ تصالح القومی بینہما وہو السلم، یعنی کہ لوگوں کے درمیان ریکنسیلیشن ہو جائے، ان کے درمیان پیس دوبارہ سے آ جائے، یہ معنی ہیں صلح کے۔ یہ قرآن میں لفظ ان معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ یہ سورہ نساء ہے جس میں میاں اور بیوی کے درمیان اگر حالات خراب ہو جائیں اور آپس میں ناچاقی بہت بڑھ جائے
تو اس کی جو ہدایات ہے ان میں سے ایک ہدایت یہ ہے کہ وہ ان امرأۃ خافت من بعلها نشوزا او اعراضا، اگر ایک عورت کو اس بات کا ڈر ہے اپنے شوہر سے کہ وہ اس کے خلاف زیادتی کرے گا یا اسے اعراض برتے گا، فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، تو پھر کوئی برائی نہیں کہ یہ لوگ باہمی آپس میں صلح کر لیں، یعنی آپس میں بیٹھ کے بات کریں کہ بھائی مجھے اس بات کا ڈر ہے آگے یہ ہونے والا ہے، یا تو تم مجھے چھوڑ دو، خلا دے دو مجھے، یا میرے ساتھ یہ معاملات صحیح کر لو، کچھ ایک ریکنسیلیشن ہو جائے، وَصُلْحُ خیر، صلح ہی بہتر ہے، صلح ہونی چاہیے۔ دیکھیں یہاں پر لفظ صلح کے معنی بالکل واضح ہو گئے، تیسرے معنی اس کے صلاحیت کے ہوتے ہیں، یعنی کسی کے اندر کسی کو کام کرنے کی اچھی اہلیت ہو، حسن الاستعداد لشیء، ویل پریپیئرڈ فار سم تھنگ، کوئی آدمی کسی کام کے لیے ویل پریپیئرڈ ہے، اس کے اندر اس کی اہلیت موجود ہے، اس کو صلاحیت کہتے ہیں۔ ہم اردو زبان میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تبیع الثمر حتی یبدع صلاحہ، آپ جو ہے اس وقت تک پھل کو نہ بیچیں جب تک کہ اس کی صلاحیت بالکل سامنے نہ آ جائے۔ بعض لوگ اس زمانے میں بس اندازہ لگا کے کہہ دیا کرتے تھے اس باغ کے اندر جتنا بھی پھل ہے میں نے آپ کو دیا اور اس کے اتنے پیسے دے دیں، بعد میں کوئی پھل خراب ہو گیا، کوئی پھل بہت زیادہ اچھا ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ اس کی جو صلاحیت ہے وہ سامنے آ جائے پھر اس کو بیچو۔ تو اعمال الصالحات پھر کیا ہوئے؟ اعمال الصالحات ایسے اعمال ہوئے جس سے کہ اس زمین کے اوپر برائی ختم ہو جائے، اس زمین کے اوپر فساد ختم ہو جائے، کرپشن ختم ہو جائے، لوگوں کے درمیان دنیا میں ان جنرل پیس ہو، ریکنسیلیشن ہو جائے، اور پھر ایسے اعمال لوگ کریں جن میں صلاحیت ہو، یعنی کہ ایک جگہ ہے جہاں پر جنگ ہوئی ہوئی ہے، وہاں پر کتنے بچے ہیں بیچارے جن کے اندر بڑی صلاحیت موجود ہے، وہ بڑے آئنسٹائن بن سکتے ہیں، بڑے بزنس مین بن سکتے ہیں، لیکن اس جنگ کی وجہ سے نہ وہ بیچارے تعلیم حاصل کر پا رہے ہیں، نہ وہ فلرش کر پا رہے ہیں اپنی صلاحیتوں کو، بلکہ بھوکے مر رہے ہیں۔ تو اگر صلح ہو جائے، فساد ختم ہو جائے، تو ان بچوں کی صلاحیتیں ابھر کر آ جائیں گی۔ یہ اتنے گرینڈ معنوں میں یہ لفظ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اعمال الصالحات یہ ہے، جو کوئی بھی ایمان لے کر آئے گا اور پھر وہ یعمل صالحا، یعمل عملا صالحا اصل میں ہے یہ، کہ جو صالح عمال کرے گا، عمل الصالحات کرے گا، یکفر عنہ سیئاتہ، ہم اس سے دور کر دیں گے اس کی برائی۔ یہاں پر دوبارہ سے ذرا دیکھ لیں کہ یہ لفظ جو کفر استعمال ہوا ہے یہ یہاں پر بالکل نئے معنوں میں استعمال ہوا ہے، اس سے پہلے یہ ایمان کے مقابلے میں استعمال ہوا تھا اسی سورہ کے اندر، وَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، تم میں سے کچھ کافر ہیں، تم میں سے کچھ مومن ہیں۔ وہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا بار بار کہ یہاں کفر کے معنی ہیں کہ دل کے اندر اللہ کا شکر پیدا ہوا، دل کے اندر اللہ کی معرفت پیدا ہوئی، لیکن میں نے اپنے بغض کی وجہ سے، اپنی انا کی وجہ سے، اپنے ویسٹ انٹرسٹ کی وجہ سے اس کو دبا دیا اور زبان سے انکار کر دیا، اور یہی پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کے اوپر جو مقدمہ رکھا ہے، وَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ، تمہارے پاس خبریں نہیں پہنچی ان لوگوں نے جو کفر کیا تم سے پہلے۔ کفر کے معنی ابھی تک وہ استعمال ہوتے رہے سورہ میں، یہاں پر بالکل ایک نئے معنی ہو گئے۔ وہ نئے معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا۔ اگر ذرا سا آپ غور کریں تو بالکل بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ برائیوں کو بھی دبا دے گا۔ جیسے ہم نے کہا کہ انسان دل میں کوئی چیز چھپا دیتا ہے اور دوسرے پہ اظہار نہیں کرتا، یا زمین کے اندر کسان بیج ڈال کے اس بیج کو چھپا دیتا ہے، اس لیے وہ کافر کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کی جو برائیاں ہیں وہ ایسی دبا دوں گا، چھپا دوں گا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ان معنوں میں یہاں پر یہ لفظ پازیٹیولی استعمال ہوا ہے، اور قرآن میں کئی جگہ پہ استعمال ہوا ہے، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں جو ہے وہ چھپا دے گا۔ اور اس میں ایک اور چیز نوٹ کریں کہ قرآن میں ایک کانسیپٹ ہے کفارے کا، وہ بھی اسی سے نکلا ہے، یعنی کہ کسی گناہ کا آپ نے فدیہ دے دیا۔ یہ دیکھیں، یہ کفارۃ ما یغطی الاسم، جو کہ گناہ کو چھپا دے، اور کفارۃ الیمین نحو قولہ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کفارے کا لفظ استعمال کیا کہ کوئی اگر قسم کھا لے اور پھر اس کے بعد اس کو اپنی قسم توڑنی ہے تو پھر اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو وہ کفارہ کیا ہے؟ وہ اسی لفظ سے نکلا ہے، یعنی کہ پھر آپ کچھ ایسا کریں گے جس کے بعد یہ جو گناہ ہے آپ کا یہ چھپ جائے گا۔ اس لیے یکفر عنہ کا مطلب ہے غفرہ لہو، مغفرت کے معنی بھی کسی چیز کو چھپا دینا ہے کہ بعد میں اب اس کے اوپر ریپرکشن نہ آئے اس کے اعمال کے۔ یہی یکفر عنہ کے معنی ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جو برائیاں ہیں ان کو چھپا دیا، اب ان برائیوں کا ان کو عذاب نہیں ملے گا۔ یہ اس انٹینسٹی کے ساتھ اب آیات کو سمجھے۔ اب دیکھیں سیئات، سیئات کا جو لفظ ہے یہ بھی ذرا امپورٹنٹ ہے، اس کو ذرا غور سے دیکھیں۔ سیئات کا جو لفظ ہے یہ گناہ کے لیے استعمال ہوا ہے یا برائی کے لیے استعمال ہوا ہے،
قرآن میں کئی اور الفاظ استعمال ہوئے اس کے لیے. جیسے قرآن میں ایک لفظ ذنبن استعمال ہوا ہے. ذنبن اور اسمن یہ بالکل عام الفاظ ہیں جو قرآن میں، اور ہم ویسے بھی جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں گناہ کو اسم کہیں گے یا ذم کہیں گے. تو ذم کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا فعل، کوئی بھی ایسا کام جس کا انجام پھر برا ہو. یا اسمن کے معنی یہ ہے کہ آپ کو اچھائی سے پیچھے کر دے. یعنی آپ ایک اچھائی کی طرف جا رہے تھے، کوئی چیز نے پکڑ کے آپ کو پیچھے کر دیا، آپ پیچھے رہ گئے اچھائی کے اندر، یہ اسمن ہے. لیکن اس کے مقابلے میں یہاں پر سیئات آیا ہے، نہ اسمن آیا ہے ذنبن آیا ہے. سیئات کے معنی کیا ہے؟ سیئات کا لفظ سو سے نکلا ہے، اور سو کے معنی کوئی چیز کا نہایت برا ہونا، قبیح ہونا، بدصورت ہونا. کہ کوئی بدصورت شے آپ دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا چہرہ جو بگڑ جاتا ہے اس چیز کو دیکھ کے، یہ سو ہے، یعنی چہرے کا بگڑ جانا. السو کل ما یغم الانسان من الامور الدنیاویہ والاخرویہ. سو ہر وہ برائی ہے جو کہ انسان کو غم میں مبتلا کر دے اس دنیا کے اندر یا آخرت کے اندر. یہ امام راغب لکھتے ہیں. جیسے قرآن میں ہے ساء ما کانوا یعملون، کتنے برے اعمال ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں. اب اس کو ذرا اس کی انٹینسٹی سے آپ انڈرسٹینڈ کریں. برا فعل، قبیح فعل، یعنی کہ اس کی جو برائی ہے بالکل سامنے اس کے چہرے کے اوپر ہے. یسومونکم سوء العذاب، جیسے فرعون جب ان کے بچوں کو قتل کرتے تھا تو کہا جاتا بہت ہی برا عذاب تھا، بہت قبیح عذاب تھا جو اس نے تمہارے بچوں کو دیا ہوا تھا. یا انما یامرکم بالسوء والفحشاء، یہ جو شیطان ہے یہ تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے، یعنی کہ فحش، بے حیائی کا تمہیں حکم دیتا ہے. جو بے حیائی سامنے بالکل ایک برا فعل ہے. یعملون سوء بجہالۃ ساء سبیلا، یہ الفاظ قرآن میں آتے ہیں، کتنا ہی برا راستہ ہے. ساء مثلا، کتنی ہی بری مثالیں ان لوگوں کی. ساءت مستقرا و مقاما، یہ جہنم کتنا ہی برا مقام ہے اور ٹھہرنے کی جگہ ہے. یہ ساری باتیں جب آپ ذہن میں رکھیں گے تو اصل میں یہاں پر جو سیئات کا لفظ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا عمل جو ظاہری طور پہ بدصورت ہے، ظاہری طور پہ اس کے اندر قباحتیں ہیں. جیسے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے زنا کو فاحشہ وساء السبیل کہا ہے، یعنی یہ واضح طور پہ ایک فحش کام ہے اور ایک برا ہی، بہت ہی برا راستہ ہے جس کے پر کوئی چل پڑے. اس کے مقابلے میں لفظ حسن آتا ہے. ظاہر سی بات ہے کوئی چیز قبیح ہے، بدصورت ہے، تو اس کے مقابلے میں لفظ حسن آئے گا. تو یہی پھر لفظ حسن نیکیوں کے لیے استعمال ہونے لگا، کیونکہ نیکیاں جو ہوتی ہیں وہ خوبصورت ہوتی ہیں. جو کام آپ کرتے ہیں آپ کا دل خوش ہوتا ہے اس سے، ان نیکیوں کو حسنات کہا ہے. اور پھر قرآن کی ایک نہایت ہی خوبصورت آپ دیکھیں انداز ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، اور جو اچھائیاں ہیں وہ برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، برائیوں کو دفع کر دی. کفر عنہ سیئاتہ. اب آخری لفظ جو میں نے آپ سے کہا ہے کہ میں اس کے اوپر آپ سے بات کروں گا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں سے دور کر دے گا، ایمان والوں کی، اور جو بھی جنہوں نے اچھے اعمال کیے. یہ یوم التغابن میں ہو رہا ہے سب کچھ. ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے عظیم کامیابی. فوز کے لفظ پہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو تھوڑا سا رکنا پڑے گا میرے ساتھ. فوز یا کامیابی کے لیے عربی زبان میں یا قرآن میں دو اصطلاحات آئی ہیں، ایک ہے فوز اور ایک ہے فلاح. فلاح کے معنی اگین وہی کسان کا عمل کہ اس نے زمین کو کھودا، اس کھودنے کی وجہ سے اس کو فلاح کہتے ہیں. فلاح کا مطلب لوہے کے بھی ہوتے ہیں. الحدید بالحدید یفلح، لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، یہ عربی زبان کا محاورہ ہے. تو فلاح وہ ہے جو کہ لوہے سے زمین کو کھود رہا ہے، یعنی کہ کسان. اس کو فلاح اس وقت نصیب ہوتی ہے جب وہ بہت زیادہ محنت کرتا ہے، زمین کو کھودتا ہے، اس میں اندر بیج ڈالتا ہے، پھر اس کے اوپر پانی دیتا ہے، پھر اس کی خیال کرتا ہے، پھر جو فصل اگتی ہے وہ بیچاری ابھی کمزور ہوتی ہے، اس کی نگہبانی کرتا ہے کہ اس کو چیل چڑیا نہ کھا جائیں آگے. اس کے بعد جا کے جب فصل پک جاتی ہے سال کے اینڈ میں یا سیزن کے اینڈ میں، پھر وہ بیچ کے جو منافع حاصل کرتا ہے وہ فلاح ہے. یعنی پوری زندگی کی محنت اور اس کے بعد جا کے اس کا جو پھل مل رہا ہے وہ فلاح ہے. فوز کیا چیز ہے؟ فوز یہ ہے کہ الظفر بالخیر مع حصول السلامہ، آپ خطرے سے بچ گئے، یو ہیو سروائیوڈ، اور پھر آپ کو خیر مل گئی، یہ فوز ہے. والمفازۃ قیل سمیت تفاعلا للفوز، جو ڈیزرٹ ہے، ریگستان ہے، اس کو بھی فوز کہتے ہیں. وسمیت بذالک اذا وصل بها الى الفوز، کیونکہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی ریگستان کے اندر پھنس گیا
تو یقیناً وہ مر جائے گا. اس لیے آپ دیکھیں ڈکشنری کے اندر فوز کے معنی ہلاکا کے بھی ہیں، یعنی کہ جو ہلاک ہو گیا. یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کے متضاد میں سے ہیں، لیکن قرآن میں تو صرف ان میں سے فوز آیا ہے، لیکن یہ استعمال ہو سکتے ہیں. وہ پھنس گیا ڈیزرٹ کے اندر، ایک آدمی وہاں اس کو بھوک لگ رہی ہے، ہر چیز وہاں پر ایسی جو اس کو ہلاک کر دے گی. کسی لمحے بھی وہ ہلاک ہو سکتا ہے، لیکن وہ لڑ رہا ہے، وہ سروائیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہاں تک کہ وہ باہر نکل گیا. جب وہ وہاں سے باہر نکل گیا، وہ کہے گا الفوز، میں بچ گیا، میں سروائیو کر گیا، میں خطرات کو اوور کم کر گیا. ان معنوں میں دیکھیے لفظ قرآن میں کتنے خوبصورتی سے آیا ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم سب کو تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا یوم القیامہ میں. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو بچ گیا آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور داخل ہو گیا جنت میں، فَقَدْ فَازَ، وہ ہو گیا کامیاب. یعنی کہ آپ کے سامنے ہلاکت تھی، آپ کے سامنے بربادی تھی، آپ اس کے اندر پھنسے ہوئے تھے، آپ لڑ رہے تھے بری طریقے سے، نہ جانے کتنی زندگی تھی آپ کی، 70-80 سال 90 سال، اس میں پوری زندگی اس طرح سے گزری کہ آپ کے چاروں طرف خطرات تھے. آپ ان خطرات سے لڑتے رہے، ہلاک نہیں ہوئے، آپ نے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالا. ہر لمحے آپ ہلاک ہو سکتے تھے، یہاں تک کہ آپ مر کے اللہ کے سامنے پہنچ گئے، اللہ نے کہا تم کامیاب ہو گئے، یعنی یو ہیو سروائیو. یہ معنی ہے فوز کے. اور اس کو تغابن کے ساتھ جوڑ لیں کہ یوم التغابن کے اندر جب انسان کامیاب ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پیچھے نہ جانے کتنے خطرات تھے جن سے وہ لڑتا ہوا فائنلی آخر میں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچا تو وہ کامیاب ہو گیا. ایک اور مقام ہے قرآن کا جو سورہ عبسہ کے اندر ہے، جس کے اندر متقین اور مفازہ ان کو کمپیئر کیا ہے نہایت ہی خوبصورتی سے. ان للمتقین مفازہ حدائق وعنابا. تقوی کے معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو بچا کے چلنا. تقوی کے معنی ہیں اپنے آپ کو بچانا کسی ڈینجرس چیز کے ساتھ. آپ لوگوں کو یاد ہوگا وہ حدیث جس میں حضرت عمر نے پوچھا تھا حضرت کعب سے کہ یہ بتائیں کہ تقوی کیا ہے. انہوں نے کہا آپ ایک پگڈنڈی پہ چل رہے ہیں، دونوں طرف خاردار پودے لگے ہوئے، کانٹے دار پودے لگے ہوئے، آپ اپنے کپڑوں کو بچا رہے ہیں، یہ تو ہے آپ کی زندگی. لیکن جب آپ اس طرح سے بچاتے ہوئے کہیں پر بھی نہیں الجھ رہے ہیں تو اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، اس طرح سے خطروں سے بچتے بچاتے جو کہ تقوی کا راستہ ہے، جب آپ پہنچے اللہ کے سامنے تو مفازہ، آپ کامیاب ہو گئے. اور پھر کیا ہے وہاں پر حدائق وعنابا، پھر اس کے بعد وہاں پر آپ کے لیے باغات ہیں اور انگور ہیں. یہ ہے ذالک الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. تو ابھی تک میں نے جتنی بھی آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک حصہ اس کا رہ گیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم اگلے یعنی کل انشاءاللہ ہم جب جمع ہوں گے تو میں آپ کے سامنے اس حصے سے ابتدا کروں گا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم آگے بڑھیں گے. فآمنوا باللہ ورسولہ، یہاں سے آج ہم نے شروع کیا تھا کہ ایمان لے کر آؤ اللہ کے اوپر، اس کے رسول کے اوپر، والنور الذی انزلنا، اس نور کے اوپر جو ہم نے نازل کیا، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے، وہ جانتا ہے جو اعمال تم کر رہے ہو. یوم یجمعوکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، اور وہ دن جس دن کا وہ جمع کرے گا، ایک جمع ہونے والے دن، وہ ہے اصل ہار جیت کے فیصلے کا دن. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو کوئی بھی ایمان لایا اللہ کے اوپر، اس نے صالح اعمال کیے، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں چھپا دے گا، اس کی برائیوں سے دور کر دے گا. وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اس کو داخل کرے گا ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، جہاں کہ وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے ایک عظیم کامیابی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.